أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وعلى آل محمد كما صليت على إنك حميد مجيد اللهم بارك محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد وثم قام محمودا إلى رضيت بالله ربا بالإسلام صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. 21واں پارہ
سورہ العنکبوت کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی تفسیر اور معانی کے حوالے سے گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ واضح فرمایا ہے کہ اللہ اس دنیا کے اندر ایمان کے دعویٰ کرنے کے بعد ہر مومن کو پرکھے گا، آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا، اور اسی بات کو اللہ نے گزشتہ اقوام کے اندر بھی جاری کیا۔ ان میں سے جو ایمان لائے وہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا وہ ناکام ہوئے۔ اختصار کے ساتھ ان میں سے بعض کا تذکرہ ہوا، اور کس طرح اللہ نے پھر ان کو دنیا میں بھی عذاب سے ہمکنار کیا، اس کی بھی کچھ بات چیت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اور اس کے بعد اہل ایمان کو اس امتحان میں پورا اترنے کے لیے جس استقامت کی ضرورت ہے، اس کے حصول کے لیے اللہ کی کتاب کی تلاوت اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا کہا، اور ساتھ فرمایا گیا کہ اللہ کے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، جو تم بنا رہے ہو اپنی زندگی کے اندر، جو اعمال کر رہے ہو اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ اب فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور تم لوگ اہل کتاب کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، مجادلہ نہ کرو، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سوائے اس چیز کے ساتھ جو بڑی بہتر ہے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان میں سے وہ لوگ جو ظالم ہیں، وَقُولُوا، اور کہو، آمنا بالذی انزل الینا، ہم ایمان لائے اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، وانزل الیکم، اور اس پر بھی جو تم پر نازل کیا گیا، وإلہنا وإلہکم واحد، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے لیے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے آپ کی جانب کتاب کو نازل کیا ہے۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، تو پس وہ لوگ کہ جن پر ہم نے کتاب نازل کی تھی، يُؤْمِنُونَ بھی، وہ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ، اور کچھ ان لوگوں میں سے بھی، یعنی مشرکین میں سے بھی، مَن يُؤْمِنُ بِهِ، ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیات کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے سوائے کافر، انکار کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو جہاں ایک طرف مشرکین کا سامنا تھا، وہیں پر اہل کتاب کا بھی سامنا تھا، یہود و نصارہ کا بھی سامنا تھا۔ تو جس طرح اللہ کے دین کی دعوت مشرکین مکہ کو دی گئی، اسی طرح اس دور کے اہل کتاب کو بھی دی گئی، اور بعد میں آنے والے وقتوں میں قیامت تک یہ دعوت ہر طبقہ زندگی کے تمام افراد کو دی جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مشرکین اور بد مذہب لوگوں کو دعوت دینے کے جو اصول بیان فرمائے ہیں وہ مختلف، اور اہل کتاب یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت دینے کے جو اصول اور ضابطے بتلائے ہیں وہ مختلف۔ اور کیوں نہ ہو کہ اہل کتاب در حقیقت اللہ رب العزت پر اور انبیاء کرام پر ایمان لانے والے، تو جو اس اصل سورس کو، مصدر کو مانتا ہو، اس کو بات سمجھانے کا انداز، اور جو اس مصدر کو مانتا ہی نہ ہو اس کو بات سمجھانے کا انداز مختلف ہو۔ ایک شخص ہے جو اللہ رب العزت کی ذات اور وجود کا انکاری ہے،
ملحد ہے، ایتھسٹ ہے، اس کو بات سمجھانے کا اور اللہ رب العزت کے وجود اور ذات پر ایمان رکھنے والے کو بات سمجھانے کا زاویہ مختلف ہو۔ بالکل اسی طرح آسمانی کتابوں پر اور انبیاء پر ایمان رکھنے والوں کو بات سمجھانے کا زاویہ مختلف ہوگا، اور آسمانی کتابوں کا انکار کرنے والے اور انبیاء کے انکار کرنے والوں کو سمجھانے کا زاویہ مختلف ہو۔ تو اس لیے اہل کتاب کو سمجھانے کے زاویے اور ان کو دعوت دینے کا انداز قدر مختلف ہے، باوجود اس کے کہ اہل کتاب کے شرک کو بھی قرآن نے واضح کیا ہے۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اللہ نے بتایا یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ اس لیے باوجود کہ وہ شرک کے گناہ کے اندر مبتلا ہیں، لیکن بنیادی ماخذ جو وحی کا ماخذ ہے، جو اللہ رب العزت پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، جو فکر آخرت کی دعوت دیتا ہے، جنت اور جہنم کا تصور دیتا ہے، یہ ساری باتیں مشترکات میں سے ہیں جن کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب کے ساتھ سوائے بڑے بہترین انداز کے سختی کے ساتھ مجادلہ یا جھگڑا نہ کرو۔ الا باللتی ہی احسن کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ عمومی قاعدہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں دعوت دو حکمت کے ساتھ، بہت اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر کہیں پر بحث کرنی پڑ جائے تو احسن چیز کے ساتھ بحث کرو، اور احسن چیز ہے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کہ جہاں اختلاف ہو جائے وہاں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ حجت ہوتا۔ اس لیے اہل کتاب کے ساتھ بھی جب بھی بات ہوگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ بات ہو۔ یہاں یہ بات جان لینی چاہیے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل کتاب کے ساتھ یا فی زمانہ جو یہودی اور عیسائی ہیں ان کے ساتھ ہم فلسفیانہ بحثیں کریں۔ فلسفہ اور سائنٹیفک ایویڈنس ان لوگوں کے لیے ہیں جو وحی کو نہیں تسلیم کرتے۔ جو وحی کو تسلیم کرتا ہے اس کے ساتھ وحی کے ذریعے ہی بات ہو۔ اس لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہیں ان کے ذریعے سے ان کے ساتھ بحث ہو سکتی ہے۔ الا الذین ظلموا منہم، یہ بحث ان سے کس سے نہیں ہو سکتی؟ جو ان میں سے ظالم ہیں، جنہوں نے علمی بات کو تسلیم کرنا ہی نہیں، اور ایسے لوگ ہر طبقے کے اندر موجود ہوتے کہ آپ جیسی مرضی اچھی دلیل دے لیں انہوں نے بات کو رد ہی کرنا ہوتا۔ تو فرمایا وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور ان کو یہ بھی باور کرواؤ کہ ہم تو جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو تم پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ تورات اور انجیل اپنے اپنے وقتوں میں اللہ کی طرف سے انبیاء پر نازل کی گئی، اور وہ اس وقت رشد و ہدایت کا ذریعہ تھی۔ بعد میں کی گئی تحریفات اور لوگوں کی باتیں جو اس میں شامل کر دی گئیں وہ اس ایمان لانے میں شامل نہیں ہیں۔ ہاں اجمالاً ان کتابوں کا منزل من اللہ ہونا ہم اس کے انکاری نہیں، جبکہ تم انکاری۔ اب جبکہ تم یہ مانتے ہو کہ تورات اللہ کی طرف سے ہے تو تمہیں یہ کیوں لگتا ہے
کہ بعد کی کتابیں اللہ رب العزت نے نازل نہیں فرمائی۔ یہودی سمجھتے ہیں کہ تورات اللہ کی طرف سے ہے، انجیل اور قرآن گھڑ لی گئی ہے۔ عیسائی سمجھتے ہیں تورات اور انجیل اللہ کی جانب سے ہے اور قرآن گھڑ لیا گیا ہے۔ تو جو اللہ تورات اور انجیل نازل کرنے پر قادر ہے، وہی اللہ رب العزت قرآن نازل کرنے پر بھی قادر۔ یا تو تورات و انجیل میں اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہو کہ ان کے بعد اللہ کوئی کتاب نازل نہیں فرمائے، جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نہیں آنا، اور جب انبیاء کا سلسلہ منقطع ہو چکا تو وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو۔ ایسا کوئی اعلان کیا اللہ رب العزت نے تورات و انجیل میں نازل کیا، اور یقیناً وہ کوئی ایک آیت بھی تورات و انجیل کی پیش نہیں کر سکتے جس میں وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تورات یا انجیل کے بعد اللہ کوئی کتاب نازل نہیں فرمائیں گے، اور نہ ہی کسی نبی کو مبعوث کرے۔ بلکہ تورات و انجیل بے شمار ایسی آیات رکھتے ہیں، اور آج تحریفات کے باوجود رکھتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ میرے بعد آنے والے جو انبیاء ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام دیا تھا کہ میرے بعد آنے والے جو نبی ہیں، اور ان کا نام بھی بتایا تھا، من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں خوشخبری دے کر جا رہا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، تم نے ان پر ایمان لانا۔ تو تورات و انجیل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور ساتھ فرمایا ہمارے درمیان جو سب سے بڑی قدر مشترک ہے وہ کیا ہے؟ الہنا و الہکم واحد، ہمارا اور تمہارا الہ اللہ رب العزت ہے۔ ہم کسی اور معبود کی طرف دعوت نہیں دے رہے کہ جس کو تم نہ پہچانتے ہو، تم نہ جانتے ہو، تمہارے لیے اس کا تعارف نیا ہو۔ مشرکین مکہ میں سے بہت سارے لوگ اللہ رب العزت پر ایمان نام کی حد تک رکھتے تھے، ان کو اللہ کا تعارف نہیں حاصل تھا۔ یہود و نصارہ کو اللہ کا تعارف حاصل، وہ اللہ رب العزت کی صفات اور اسماء حسنہ سے واقف تھے۔ اس لیے دوسری جگہ بھی اللہ رب العزت نے ان کو اسی طرف دعوت دی ہے کہ اہل کتاب آؤ اس دین کی طرف، اس دعوت کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں۔ اگر تم اپنی کتابیں بھی اٹھا کر دیکھو گے تو وہاں اصل پیغام یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت، اور نہ ہی ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں گے، اور نہ ہی ہم میں سے بعض دوسروں کو اللہ کے مقابل رب بنائیں گے کہ شریعت سازی کا اختیار دے دیں۔ تو یہاں بھی فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اس بات کا اعلان کرو کہ ہم تو اللہ کے پیغام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے، یعنی بات ان کے سامنے رکھ دو، احسن ترین بات رکھ دو، اور اس کے بعد جھگڑوں سے پرہیز کرو۔ بات سمجھ آئے گی تو وہ قبول کریں گے، نہیں سمجھ آئے گی تو ہم تو سر تسلیم خم کرنے والے۔ ہاں، ان میں سے وہ جو اہل ایمان کے رستوں میں روڑے اٹکائیں، جو ان کے خلاف سازشیں کریں، جو قتل و غارت گری پر اتر آئیں، پھر اسلام نے ان کے لیے کوئی اور قانون دیا ہے، اور وہ بڑا واضح قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تعالیٰ تمہیں ان اہل کتاب سے نہیں روکتا یا کفار سے تعلق قائم کرنے سے نہیں روکتا، لم یقاتلوکم فی الدین، جو تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہوئے قتال نہیں کرتے، اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، اللہ اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو اور انصاف کا معاملہ کرو، ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کن سے روکتا ہے؟ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم، یقیناً اللہ تمہیں ان کافروں سے روکتا ہے جو تم سے قتال کرتے ہیں، دین کی وجہ سے جنگ کرتے ہیں، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے پر مصر ہیں،
وظاہروا علی اخراجکم، یا ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو تمہارے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں اور تمہیں اب تمہارے علاقوں سے نکالنا چاہتے ہیں. ان تولوہم، کہ تم ان کو اپنا دلی دوست بناؤ. ومن یتولہم فاولئک ھم الظالمون، جو ایسے کفر میں پختہ اہل ایمان کے ساتھ جھگڑنے قتال کرنے والے اور ان کے لیے ہر وقت برا سوچنے والے کافروں کو بھی اپنا دوست بنائے، یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں. لیکن جو عمومی اہل کتاب ہیں، جن کے رویے مسلمانوں کے ساتھ ایسے قتال اور جھگڑے اور فساد اور سازشوں پر مبنی نہیں ہیں، ان تک دین کی دعوت اس انداز میں پہنچا کر کہا جائے گا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ کے اس پیغام پر سر تسلیم خم کرنے والے. اور ساتھ فرمایا اور اسی طرح ہم نے آپ کی جانب بھی کتاب نازل کی. وَكَذَلِكَ، اسی طرح سے مراد وہی بات کہ جس طرح اللہ نے پہلی کتابیں نازل کی ہیں، اسی طرح اللہ نے یہ کتاب بھی نازل کی ہے. کوئی اچنبے کی بات تو نہیں ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی. اور ساتھ فرمایا وَمَا يَجْحَدُ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو آپ دیکھیں گے کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی یہود و نصارہ، ان میں سے بھی اس پر ایمان رکھنے والے موجود ہیں. جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام اور دیگر صحابہ تھے جو پہلے یہودی یا عیسائی تھے اور پھر وہ مسلمان ہوئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ایک آتش پرست گھرانے میں پیدا ہوئے، مجوسی تھے، وہاں سے عیسائی ہوئے اور پھر ایک طویل سفر کر کے اپنے عیسائی موحد قسم کے جو علماء تھے ان سے دین سیکھنے اور ان کی ہدایت پر انتظار کر کر کے ان نشانیوں کو پہچان کر مدینہ پہنچے. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہ ساری نشانیاں جو ان کے عیسائی استادوں نے اور علماء نے ان کو بتائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود پا کر آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت. جب صحابہ یہ کہنے لگے کہ یہ مہاجرین میں سے یا انصار میں سے، تو چونکہ وہ تو اس علاقے کے نہیں تھے تو آپ نے فرمایا اس بات کو چھوڑو، سلمان منا اہل البیت، سلمان کو یہ فضیلت حاصل ہے، یہ ہمارے گھرانے میں سے، یہ میرے اہل بیت میں سے، یہ نسباً نہیں ہے فضیلتاً ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک طویل جو جد و جہد تھی، اسلام کی خاطر جو قربانیاں تھیں، ان کی ایکنالجمنٹ کے طور پر ان کو اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ایک فرد شمار ہونے لگے. یہ اسلام کی فضیلت ہے. تو فرمایا وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور یہ جو دوسرے ہیں ان میں سے بھی جو ہیں وہ کچھ ایمان لانے والے ہیں. یہ دوسرے کون؟ جو مشرکین ہیں، یعنی اہل کتاب سے ہٹ کر دیگر بھی جو ایمان لا رہے ہیں، چونکہ ابھی ایمان لانے کا سلسلہ چل رہا ہے. اور وہ تو فتح مکہ کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اللہ کی طرف سے مدد آ چکی، فتح مل گئی، اب آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہوں، فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہوں، قبیلے کے قبیلے مسلمان ہونے لگے. لیکن اس سے پہلے کی صورتحال کیا ہے؟ خاص طور پہ ابتدائی عرصے میں وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے بھی، مشرکین میں سے بھی کچھ ہیں جو آپ پر ایمان لا رہے ہیں، لیکن یہ سلسلہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا ہے. تو فرمایا وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، ہماری آیات کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے سوائے جو کافر، جنہوں نے کفر پر پختگی اختیار کر لی ہے، دلیل کی زبان وہ نہیں سمجھتے، تو صرف ضد اور عناد کی وجہ سے جھگڑا کرتے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی جب آپ دلیل رکھیں تو جس کے پاس دلیل نہیں ہے وہ آگے سے بد تہذیبی شروع کر، وہ الزامی گفتگو شروع کر دیتا، موضوع سے ہٹ کر ادھر ادھر بات کو پھیرنے لگ جاتا. ایک موضوع مکمل نہیں ہوتا دوسری بات کو چھیڑ دیتا، دوسری بات مکمل نہیں ہوتی تیسری چھیڑ دیتا. ایسا شخص بات سمجھنا نہیں چاہتا، الجھاؤ پیدا کرنا چاہتا. تو انسان کو معلوم ہونا چاہیے
کہ جس کو وہ دین کی دعوت دے رہا ہے وہ کس کیٹیگری میں فال کرتا، اور اس کے ساتھ پھر اس انداز میں اس کو رویہ رکھنا چاہیے۔ اب فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، آپ اس سے پہلے کسی بھی کتاب کی تلاوت نہیں کرتے تھے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ ایسا ہوتا تو باطل پرست جو انکار کرنا چاہتے ہیں وہ شک کے اندر مبتلا ہو جاتے۔ یہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا اعجاز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس قرآن کو معجزے کے طور پر جو نازل فرمایا ہے، اس کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہ بات واضح فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نبی الامی ہیں، ایسے نبی جو لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے۔ یہاں ایک بات کی طرف توجہ کرنی، بہت سارے لوگوں نے اس آیت کا بھی اور نبی الامی کا بھی اپنی مرضی سے ترجمہ اور تعویل کرنے کی کوشش کی، اور وہ ہر صورت یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، گویا کہ ان کے نزدیک آپ کا لکھنا اور پڑھنا نہ جاننا نعوذ باللہ یہ گستاخی ہے، اور آپ کو پڑھا لکھا ثابت کرنا یہ آپ کی عزت افزائی ہے، جبکہ یہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، اور قرآن مجید نے اس کو بہت جگہوں پر بیان کیا، جیسا کہ یہاں پر بھی بیان کیا اور دیگر آیات میں بھی بیان فرمایا۔ اور وہ فضیلت کیا ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے تو ظاہر بات ہے آپ نے پڑھنا اور لکھنا کسی استاد سے سیکھا ہوتا، آپ کے پاس وہ کسی استاد کے ذریعے آیا ہوتا۔ اللہ رب العزت نے علم کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دنیاوی استاد مقرر نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ اصل علم، دنیاوی جو فنون ہیں ان کو علماء عام طور پر ویسے علم کا نام بھی نہیں دیتے، مختلف قسم کے فن ہیں جن کے ذریعے سے ان کو جان کر انسان زندگی میں کچھ کام کر لیتا ہے۔ انجینئرنگ ایک فن ہے، میڈیکل سائنسز ایک فن ہے، دیگر بہت سارے فنون ہیں، لیکن چلو اگر ان کو علم کی ایک ڈائمنشن سمجھ بھی لیا جائے، جو اصل ہے وہ وحی کا علم جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتا، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور جو انسان کو درست سمت کے اندر رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ علم سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اس علم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دنیاوی استاد نہیں۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا بھی کہ یہ آپ نے گزشتہ اقوام کی قصے اور کہانیاں اور واقعات جو لوگوں سے سن رکھے ہیں وہ جمع کر لیے ہیں، اور ان کو آپ نے ایک قرآن کی صورت میں بیان کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ میں یہ چونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے، تو کہنے لگے یہ ایک جن ہے جو آ کر آپ کو یہ سب کچھ بتاتا ہے، یعنی نعوذ باللہ آپ جن کی پیروی کرتے۔ اب انسان سوچے غیبی مخلوق میں سے جنوں کے ساتھ تعلق اور جن کی بات ماننے پر تو ایمان رکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے کے نازل ہونے پر ایمان نہیں رکھ رہے، اور اگر یہ جنوں کے ساتھ تعلق رکھ کر یہ کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے تو نامی گرامی جادوگر اور کاہن اس وقت موجود تھے جو جنات کے ساتھ اس قسم کے معاملات کرتے بھی تھے، قرآن نے بھی اس کی گواہی دی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالی نے یہ چیلنج کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ چیلنج ہے کہ انسان اور جن
سارے جمع ہو جائیں اور اپنی مدد کے لیے جس چیز کو پکارنا چاہتے ہیں لے کر آئیں. پہلے فرمایا تھا کہ اس کتاب جیسی ایک کتاب لے کر آؤ. پھر چیلنج کو مختصر کیا، فرمایا 10 سورتوں جیسی سورت لے کر آؤ. پھر بالکل آسان کر دیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت جو اپنے پیغام میں، بلاغت میں، اپنے تمام تر جو اس کے اندر اللہ نے معجزات رکھے ان سب میں سورہ اخلاص جیسی مختصر سورت کا ہی اور سورہ کوثر جیسی مختصر سورت کا ہی مقابلہ کر سکے. اور اس دنیا کے عرب دانوں نے اس وقت سے لے کر آج تک بڑی کوشش کی کہ کچھ کلام جوڑ کر اس کتاب کے اس چیلنج کو پورا کیا جا سکے، لیکن ہر دور کے لغت کے ماہرین اس بات سے عاجز نظر آئے اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ نہ ہی یہ نثر ہے نہ ہی یہ شعر ہے، اور اس کے اندر جو پیغام ہے اور اس کی جو تلاوت ہے، اس کی جو حلاوت ہے، جو مٹھاس ہے، اور اس کا جو پیغام ہے، عرب کے مشہور شعراء سن کر کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے اس کتاب کو آپ کے پر جب نازل کیا تو نہ ہی آپ تلاوت کرنا جانتے تھے نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی تحریر کرنا جانتے تھے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے، آپ کو یہ معجزہ اللہ نے عطا فرمایا. اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھاتا ہے کہ آپ کا کوئی دنیاوی استاد نہیں ہے، آپ کے پاس علم اللہ کی طرف سے آیا ہے اور جبریل امین اس علم کو آپ تک پہنچانے والے ہیں. تو فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں، بینات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، جو ان لوگوں کے سینے کے اندر محفوظ ہیں جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات سے نہیں جھگڑا کرتا سوائے وہ لوگ جو ظالم ہیں. اب فرمایا کہ اللہ نے اس کتاب کو محفوظ رکھنے کا انتظام بھی کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو اہل علم کے سینوں کے اندر محفوظ کر دیا. یقیناً قرآن مجید کی حفاظت میں اس کا لکھنا بھی شامل ہے، لیکن اس کا حفاظت کا اصل بندوبست وہ حفظ ہے جو اس امت کو اللہ نے ایک بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی. آج سارے قرآن مجید کے نسخے اگر ختم کر دیے جائیں تو اللہ نے لاکھوں کی تعداد میں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ایسے حفاظ پیدا کیے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے قرآن مجید کی ہر زبر اور پیش کی بھی حفاظت کی، ایک ایک حرف کی حفاظت کی. اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، ہر دور میں جن لوگوں کو اللہ نے اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے وہ اس فضیلت پہ شامل ہیں کہ جن کا ذکر یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل گئی جس کے سینے میں اللہ کی کتاب ہے وہ صاحب علم ہے، وہ صاحب علم. ہمارے ہاں ڈگریوں کو علم سمجھ لیا گیا اور ہم سمجھتے ہیں بڑا پڑھا لکھا ہے فلاں، اور یہ کون ہے؟ یہ تو صرف حافظ صاحب ہے، یہ صرف حافظ صاحب. یہ بات یاد رکھیں، جس نے حفظ کیا ہے اس کے پاس علم ہے، اور وہ ایسا علم ہے کہ جس کی اللہ کے ہاں قدر و منزلت ہے. دنیا میں اگر کوئی قدر و منزلت کرے یا نہ کرے، اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت. کل قیامت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صاحب قرآن سے کیا کہا جائے گا؟ اقرا ورتل ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھو اور جنت کی منزلیں طے کرتے جاؤ، اور ایسے ٹھہر ٹھہر کے شاندار انداز میں پڑھو جس طرح تم دنیا میں پڑھتے تھے. تمہاری منزل وہاں ہے جہاں تمہاری تلاوت ختم ہو.
دنیا کے اندر جس کا اللہ کی کتاب کے ساتھ تلاوت کا، اس کو پڑھنے کا جس قدر تعلق ہوگا وہ اتنی منزلیں طے کرے گا۔ کسی پی ایچ ڈی کی ڈگری کے ساتھ یہ مقام نہیں حاصل ہونا، کسی انجینئرنگ اور کسی میڈیکل سائنسز کی دیگر ڈگریوں کے ساتھ آج کوئی اسپیس سائنسز میں راکٹ میں بیٹھ کر فضا میں بھی جاتا ہو، کل قیامت کو اس کو اس علم کی بنیاد پر جنت کی منزلیں نہیں طے کروائی جائے۔ میں اس کا انکاری نہیں ہوں کہ آپ دنیاوی علوم نہ حاصل کریں، بہت حاصل کریں، ضرور حاصل کریں، اور مسلمان امت کو ضرورت ہے کہ ان کے پاس اچھے سے اچھے ڈاکٹرز اور انجینئرز اور سائنٹسٹ موجود ہوں، بہتر سے بہتر دنیاوی علوم کے سیکھنے والے جو امت کی جو ہے خدمت کریں، لیکن جتنا اچھا ڈاکٹر ہو اتنا اچھا مومن اور مسلمان بھی ہونا چاہیے، جتنا اچھا سائنٹسٹ ہو اتنا ہی اچھا اللہ پر ایمان رکھنے والا پریکٹیکل مسلم ہونا چاہیے۔ ہمارا مسئلہ الٹا ہے، جو 4 کتابیں پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائے، جو 4 کتابیں پڑھتا ہے وہ دین کو دقیانوس سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے ہزاروں کتابیں پڑھ لی، اللہ کی کتاب کو پڑھ کے بھی تو دیکھو، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ یہی بات پچھلے جمعے میں بات ہوئی تھی کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر امتحانوں کو سمجھنے اور ان سے باہر نکلنے کے لیے جو حکم دیا وہ یہ ہے اللہ کی اس کتاب کی تلاوت تو کرو۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ بینات ہیں، آیات بینات ہیں جو اہل علم کے سینوں کے اندر محفوظ کی ہیں اللہ نے۔ وہ سینے بڑے مبارک ہیں، وہ زبانیں بڑی مبارک ہیں، وہ شخصیات بڑی مبارک ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے چنا ہے۔ میں اور آپ ان کو جیسا مرضی سمجھیں، یہ ہماری کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی زبانی یہ بات ہم تک پہنچ چکی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کی تعلیم سیکھتے اور سکھاتے۔ اس لیے ہمیں اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اللہ کی کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے، اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دینے والے، اللہ کی کتاب کو سمجھ کر آگے سمجھانے والے ان اساتذہ، ان علماء کی قدر کیجئے۔ اور یہ بات بھی سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ قیامت کے قرب میں اللہ علم اٹھا لیں گے، اور وہ ایسا کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے، اور پھر جو عالم جائے گا اس کا متبادل موجود نہیں ہوگا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ جاہل قسم کے لوگوں کو عالم سمجھ کر اپنا سردار بنا لیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا قیامت کے قرب میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے جو حروف ہیں یہ بھی اٹھا لیں گے، قرآن مجید کے جو حروف ہیں یہ بھی اٹھا لیں گے۔ آج اگر دنیا کے اندر کوئی ایسی بات ہو کہ ایک دم یک لخت، ایسا ممکن نہیں، لیکن اگر ہو جائے بالفرض کہ قرآن مجید کے سارے نسخے اور اس کے جتنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں سب طرف سے اس کو ختم کر دیا جائے، کروڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں نا جو اس کی تلاوت کریں، جو اس کو دوبارہ لکھیں، جو اس کی حفاظت کریں۔ اللہ نے یہ حفاظت کا انتظام رکھا ہے۔ اس حفاظت کے انتظام میں پہلے اللہ ان لوگوں کو اٹھائے گا جن کے ذریعے اللہ نے یہ حفاظت کروائی ہے، اور بعد میں ان حروف کو اٹھائے گا۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے اس نقطے کو سمجھیں، جب تک یہ لوگ موجود ہیں، اللہ کی کتاب پڑھنے والے، پڑھانے والے، وہ ادارے موجود ہیں، وہ کوششیں موجود ہیں جو ایسے حفاظ پروڈیوس کر رہی ہیں اور علماء پروڈیوس کر رہی ہیں، تب تک دنیا کے اندر خیر باقی ہے، تب تک خیر باقی ہے۔ اور ہمارا پڑھے لکھے طبقے میں ایک بڑی مصیبت یہ بھی کھڑی ہوئی، اور یہ رٹے کی طرح آپ بچوں کو قرآن رٹا دیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بعد کے مراحل تو اگلے ہیں، ہر بندہ عالم نہیں بن سکتا۔ آپ یہ کہیں جی ہر بندہ سائنٹسٹ نہیں بنا تو سائنس کی کچھ چیزیں آپ نے چھوٹے بچوں کو کیوں پڑھائیں؟ وہاں تو کبھی یہ بات نہیں کہتے۔ آپ نے جس بچے کو جس فیلڈ میں داخل کرنا ہوتا ہے کیا صرف وہی پڑھاتے؟ بہت سارا کچھ پڑھاتے، اور اس کے بعد آگے چل کے وہ 12 سال پڑھنے کے بعد، 16 سال پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کرتا ہے کہ میں نے اس چیز کو اسپیشلائز کرنا۔
اللہ کی کتاب کے ساتھ بنیادی تعلق اور اس کو یاد کرنا یہ ایک مرحلہ ہے، اور اس سے آگے بہت سارے مراحل ہیں، ان میں سے کچھ بچے آگے ان مرحلوں پر جاتے ہیں اور کچھ نہیں جاتے، لیکن کم از کم اس معیار پر تو ہیں کہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کا اللہ نے جو بندوبست کیا ہے، جن مبارک سینوں کو اللہ نے اس کام کے لیے چنا ہے وہ ان میں سے ہیں۔ اس کام کو ہلکا نہ لیا کرے۔ ہم نے ہر چیز کو مادہ پرستی میں تول لیا، ہم نے ہر چیز کو تنخواہ اور پیسوں میں تول لیا کہ اس کی حافظ قرآن بنا دیا جی، کیا ہے وہ 5,000 کی ٹیوشن پڑھا رہا ہے، آپ نے ہر چیز پیسوں میں ہی رکھی۔ 5,000 کی ٹیوشن کے ساتھ وہ ایک ایک حرف کے اوپر جو 10 نیکیاں کما رہا ہے اس کی طرف کوئی نگاہ ہی نہیں گئی، جو کل وہ قیامت سے اللہ رب العزت سے حاصل کرے گا اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں گئی۔ اس لیے یہ جو ہم نے اہل قرآن کا ایک معیار اپنی زندگی میں گرا دیا اور ان کو نظروں سے گرا دیا، جہاں اس کے بہت سارے اور عوامل بھی ہیں، میں ظاہر بات ہے ان کا انکار نہیں کرتا، کچھ اپنی کمزوریاں بھی ہیں ان کی اور بہت سارے معاملات ہیں، لیکن وہاں ہمارے رویے بھی ہیں۔ ہمیں عزت دینی ہے کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے عزت دی ہے، اور اس عزت کو ہم انکار نہیں کر سکتے، اور اس عزت میں شمولیت اختیار کریں، اپنی نسلوں کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ میں بھی قرآن کا کچھ حصہ یاد کر کے کم از کم اس بات تک پہنچوں کہ فی صدور الذین اوتوا العلم، ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن ہی مجھے یاد ہوگا تو میں اس معاملے میں داخل ہوں گا، میں زیادہ سے زیادہ جتنا یاد کر سکتا ہوں اس کی کوشش کروں، اور اپنی نسلوں میں سے کوئی ایک دو تو ایسے رکھوں کہ جن کو میں مکمل یاد کرواؤں تاکہ وہ اہل علم کی اس فہرست میں داخل ہو جائے، جس کی گارنٹی اللہ نے دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين۔ اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔